بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزید ان کی اطاعت نہ کر قبول۔ بس میں علم و فن کی جانب سے میر اسلم حسین صاحب یعنی صاحب ہاؤس میں کربلا والوں کے نام عقیدت سے بھرپور یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے، جس میں بلتستان کے سرکردہ شعراء کے علاوہ ہمارے بہت ہی بڑے مہمانان تشریف فرما ہے، جبکہ صدارت فرمانے کے لیے جو شخصیت تشریف لائے گی ہم انہیں دعوت دے دیں گے، مگر مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس متبرک محفل میں جناب فرحان علی والد صاحب ملکی سطح کے بلکہ بین الاقوامی سطح کے نہاخواں ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ اگلے مہمان جناب طارق ترکستانی صاحب آپ بھی نہاخواں ہیں، تشریف فرما ہے۔ عقیدت کا اظہار کریں گے اپنی وساط کے مطابق، علمی وساط کے مطابق جناب قاسم اسد شیری صاحب، رضا بیگ گھائل صاحب، میر اسلم حسین صاحب، فرمان علی خیال صاحب اور عارف صاحب اور آپ کا میزبان احسان علی دانش۔ ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہوتی ہے، جس کے لیے میں قاسم اسد سے ہی درخواست کروں گا آپ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاسم اسد شیری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بلتستان کے سارے شعراء موجود ہیں۔ مشاعرے کی روایت کے مطابق چند اشعار سلام کے بحضور امام علی مقام پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اس مطلع ہے کہ کس طرح پڑتی ہے کایا کربلا سے شام تک، ظلم کا ڈوبا سفینہ کربلا سے شام تک، ظلم کا ڈوبا سفینہ کربلا سے شام تک، اور خون 72 کا بہا کر خود ہی اہل جور کے، خون 72 کا بہا کر خود ہی اہل جور کے، زوم کا نکلا جنازہ کربلا سے شام تک، زوم کا نکلا جنازہ کربلا سے شام تک، اور یہ مصیبت، یہ مسافت، یہ مسافر، یہ عمر، یہ مصیبت، یہ مسافت، یہ مسافر، یہ عمر، یہ سفر اور یہ سکینہ کربلا سے شام تک، یہ سفر اور یہ سکینہ کربلا سے شام تک، اور کاروان حق چلا تھا راہ میں اہل جفا، کاروان حق چلا تھا راہ میں اہل جفا، دیکھنے آئے تماشا کربلا سے شام تک، اور میں فقط بیمار ہوں لیکن ابھی زندہ بھی ہوں، میں فقط بیمار ہوں لیکن ابھی زندہ بھی ہوں، دیکھ عابد کا دلاسا کربلا سے شام تک، کربلا سے شام تک، اور آپ کا اعجاز سے مولا سر نوک سنا، آپ کا اعجاز سے مولا سر نوک سنا، بارہا قرآن سنایا کربلا سے شام تک۔ یہ چند اشعار اردو میں موقع ملا تو بلتی میں 2-4 شعر میں سناؤں گا، مگر چونکہ مشاعرے کی روایت کے مطابق سارے شعراء حسب مراتب انشاءاللہ امام علی مقام کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں برادرم قاسم اسد شیری، ان کا بلتی کا لہجہ بہت ہی خوبصورت ہے، دعوت دوں گا آپ بحضور امام علی مقام اپنا عقیدت کا اظہار کریں۔ جناب قاسم اسد شیری۔ مہمان خصوصی سامعین السلام علیکم۔ اپوچے استنا خان سے بیومد گلپو حسین خان لا، اپوچے استنا خان سے بیومد گلپو حسین خان لا، بنی ہاشم کی جو گلپو کھدے زمپان کھورے پلان لا، چھوسی تھیا تھیک علی اکباری نیزا تھن نصیب لان لا، تانے رت دیامدی ہائی ہائی بھنگت سکو
ملکو سے خیانلہ چھوسی تھی اسرون اور گو سکر کو حسین ابن علی نے سبحان اللہ سبحان اللہ چھوسی تھی اسرون اور گو سکتے نبی سی کربلا سکر سر علمداری گناہ کے اللہ خودن شقمی دکھاس گر سر زلی میمے تو چون زینب غوبن ہنگم کلا کر سر دلی اسلام سنے یود کو دی عالم گاملا سر سر چھوسی تھی اسرون اور گو سکر کو حسین ابن علی نے تھونے ستون شمپنا گلکن رسولی اسنی تھا دی چھرلا تھونے ستون شمپنا گلکن رسولی اسنی تھا دی چھرلا جدے چھو باغ زہرائی تھومت حیث کم سے ناو گرلا علی اصغاری کوکمی کا پھنگت تار بونگ گلامبرلا کھیرے نا شخزرے ابن علی زہرائی دلبرلا چھوسی کاسرون دوستر کو حسین ابن علی نے سبحان اللہ زنگلا دات ہونے عباس شزور خازم پھانا سیکھا زنگلا دات ہونے عباس شزور خازم پھانا سیکھا کلت حال رسول چین سے حالے بسکیاس کا موت دیکھا ریلت شہدائی گون چھرنا بیانیم تھن مانت مکر بیکھا علی اصغر لچھو مون چوست ظالم کو نسی دیکھا چھوسی کیا سرون گوشکر کو حسین ابن علی نے حقی کیا منسیانی اکبر نقاسم لاتھونی من کو دیکھو چن کو نرگوس مانا گونی مو یودی من دن کو سجوگی چھن کو چانس آلے رسولی آشوری چھن کو قرآنی چھوچا دے ہائی ہائی ردے آلے مدیح کن کو چھوسی کیا سرون گوشکر کو حسین ابن علی یعنی سی کربلا بیسپی کجی قاسم نے بستن کو تھیغت زبتن نسی استریمون اینا بازار لگستن کو بنی حاشم کے دنسالہ تھونے نا ظلمی دیستن کو گومی کھاتا تنگ فراتم کاظم اثر شیری بلتی میں اپنا سلام پیش کر رہے تھے شب عاشور ہے اسد کے ایام کے کل عاشورہ ہے بلتستان بھر میں خاص کر سکردو میں ماتمی جلوس مختلف مبارکان سے نکالے جائیں گے اور آج ہی شب عاشور کے حوالے سے سہار ہاؤس میں یہ محفل مسالمہ منعقد پذیر ہے منعقد ہو رہی ہے تو منقبت خوانی کے لیے بلتستان کے نانی گرانی منقبت خوان شکیل یہاں موجود ہے میں درخواست گزار ہوں آپ منقبت خوانی کی سعادت حاصل کریں شکیل اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماں کہتی تھی ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنا نہیں پاس بہنا نہیں کس سے کھیلے ہوں گے رات اندھیری ڈرانا
اندھیری ڈرانا جنگل اصغر میرے قبر میں اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے صدارت فرمانے کے لیے اس متوجہ محفل کے صدر محفل عزت مآب پروفیسر اشرف علی کمال مالک صاحب استاد شورا تشریف فرما ہے ان کے گھر مشہور ہیں تشریف لائیں اس سے قبل قاضی صاحب نے اپنا سلام پیش کیا ہے اور علی محفل کے آغاز سے میں اس خوبصورت سوسخانی کے بعد آگے بڑھتے ہوئے پکاری سوئے مقتل چیخ کرے گا وفا بھائی پکاری سوئے مقتل چیخ کرے گا وفا بھائی ہوئی ہے برسر دربار زینب میرا آواز ہوئی ہے برسر دربار زینب میرا آواز ندا آئی کبھی زینب کی جب بھائی لاشت اٹھا کھائے بار بار بازو زمین پر گیا آواز بلتستان میں اردو اور بلتی کے بہت ہی اچھے لہجے کے شاعر انہوں نے جب بھی محرم کے ایام آئے اچھے وصیت ہے جناب رضا بے گھائی میں درخواست گزار ہوں آپ سے کہ آپ نام آئی مقام کے حضور سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں سلام کی بازو کٹے علم کو فکر نے نہیں دیا بازو کٹے علم کو فکر نے نہیں دیا پیاسا رہا وفا کو مرنے نہیں دیا بازو کٹے علم کو فکر نے نہیں دیا پیاسا رہا وفا کو مرنے نہیں دیا اور چھن جاتا ہے یزید تیرا تخت تاج بھی چھن جاتا ہے یزید تیرا تخت تاج بھی عباس کو حسین نے لڑنے نہیں دیا چھن جاتا ہے یزید تیرا تخت تاج بھی عباس کو حسین نے لڑنے نہیں دیا اور مشکیزہ چھٹ گئی تو علمدار گر گئے مشکیزہ چھٹ گئی تو علمدار گر گئے اس غم نے دو قدم بھی تو چلنے نہیں دیا مشکیزہ چھٹ گئی تو علمدار گر گئے اس غم نے دو قدم بھی تو چلنے نہیں دیا اور خیموں میں لے کے آتا وہ نہر فرات کو خیموں میں لے کے آتا وہ نہر فرات کو ایسا مگر حسین نے کرنے نہیں دیا خیموں میں لے کے آتا وہ نہر فرات کو ایسا مگر حسین نے کرنے نہیں دیا ایک تازہ سلام کی چند واقعہ کوئی تو ایسا بھی سنا دے پانی واقعہ کوئی تو ایسا بھی سنا دے پانی کربلا جیسا ہوا ہے تو بتا دے پانی اور پیاس ایسی کی سمندر کو سکھا دے پی کر پیاس ایسی کی سمندر کو سکھا دے پی کر صبر ایسا ہے کہ چلو سے گرا دے پانی پیاس ایسی کی سمندر بھی سکھا دے پی کر صبر ایسا ہے کہ چلو سے گرا دے پانی اور ہر جگہ آگ بجھانے کے لیے کام آیا ہر جگہ آگ بجھانے کے لیے کام آیا
کربلا میں تو مگر آگ لگا دے پانی، ہر جگہ آگ بجھانے کے لیے کام آیا، کربلا میں تو مگر آگ لگا دے پانی، اور میرے غازی کے سوا کون ہے اس دنیا میں، میرے غازی کے سوا کون ہے اس دنیا میں، تیری اوقات ہے کیا تجھ کو بتا دے پانی، میرے غازی کے سوا کون ہے اس دنیا میں، تیری اوقات ہے کیا تجھ کو بتا دے پانی۔ اور آخری شعر، اپنے رونے کو یہی بات بہت ہے گائل، اپنے رونے کو یہی بات بہت ہے گائل، بنت زہرا کہے اور کوئی نہ لا دے پانی، اپنے رونے کو یہی بات بہت ہے گائل، بنت زہرا کہے اور کوئی نہ لا دے پانی۔ اگر یاد کربلا میں کوئی اسے سنبھال کے رکھ یہ گوہر حسین کا ہے۔ غضب گھائل کے بعد بڑے ہی زود کو شاعر، کیونکہ ہمارے پاس مہمانان ایسے ہیں بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم نے اردو میں کلام پیش کرنے ہیں، اور آج کی اس محفل کی صدارت پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ دونوں مہمان خصوصی ہیں، جناب فرحان علی وارث صاحب اور طارق ترکستانی صاحب، جبکہ اس محفل کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب عارف صاحب، تو آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ اگلا شاعر، بڑے زودگو شاعر، ہمارے سینئر شاعر جناب فرمان علی خیال صاحب۔ سلام سے چند اشعار کے سر عنوان بیاض غم میں ہے بیمار کے آنسو، سر عنوان بیاض غم میں ہے بیمار کے آنسو، کبھی رکتے نہیں غربت میں اس لاچار کے آنسو، کبھی رکتے نہیں غربت میں اس لاچار کے آنسو، سکینہ کی فغاں تشہیر زینب اپنی لاچاری، سکینہ کی فغاں تشہیر زینب اپنی لاچاری، رواں ہے چشم عابد سے کئی کردار کے آنسو، رواں ہے چشم عابد سے کئی کردار کے آنسو، بغیر معرفت جذبات کی قیمت نہیں ہوتی، بغیر معرفت جذبات کی قیمت نہیں ہوتی، قبولیت کی خاطر چاہیے معیار کے آنسو، بغیر معرفت جذبات کی قیمت نہیں ہوتی، قبولیت کی خاطر چاہیے معیار کے آنسو، بغیر معرفت جذبات کی قیمت نہیں ہوتی، قبولیت کی خاطر چاہیے معیار کے آنسو، ابھر آئے میرے الفاظ نوحہ مرثیہ بن کر، ابھر آئے میرے الفاظ نوحہ مرثیہ بن کر، جوہی کرتاز پر ٹپکے میرے اشعار کے آنسو، جوہی کرتاز پر ٹپکے میرے اشعار کے آنسو، یقیناً بہہ رہے ہیں سید سجاد کے غم میں، یقیناً بہہ رہے ہیں سید سجاد کے غم میں، محمد فاطمہ اور حیدر کرار کے آنسو، محمد فاطمہ اور حیدر کرار کے آنسو، خیال آخرت اور ماتم شہ کے سوا ہرگز، خیال آخرت اور ماتم شہ کے سوا ہرگز، غم دنیا میں بہہ سکتے نہیں خوددار کے آنسو، غم دنیا میں بہہ سکتے نہیں خوددار کے آنسو، سر عنواں بیاض غم میں ہے بیمار کے آنسو، کبھی رکتے نہیں غربت میں اس لاچار کے آنسو۔ چنشا کی انگلی نہ اٹھاؤ کبھی زنجیر زنی پر، انگلی نہ اٹھاؤ کبھی زنجیر زنی پر، ہم جسم اٹھا سکتے ہیں نیزے کی آنی پر، انگلی نہ اٹھاؤ کبھی زنجیر زنی پر، ہم جسم اٹھا سکتے ہیں نیزے کی آنی پر، کرتے ہیں ثنا آل محمد کی تجھے کیا، کرتے ہیں ثنا آل محمد کی تجھے کیا، ہے ہم بے رواں راہ ویسے پرانی پر، ہے ہم بے رواں راہ ویسے پرانی پر، کہتے تھے یہ شہداء سر مقتل میرے مولا، کہتے تھے یہ شہداء سر مقتل میرے مولا، ہے فخر ہمیں اپنی دریدہ بدنی پر، فرزند کہے باپ سے پانی کا تقاضا، فرزند کہے باپ سے پانی کا تقاضا، روتا ہے فلک شاہ کی تشنہ دہانی پر، روتا ہے فلک شاہ کی تشنہ دہانی پر، رخ پھیرنا عادت ہے تیری کوفیوں سن لو،
रुख फेरना आदत है तेरी कोफियों सुन लो, लानत हो जहाँ की तेरी पैमा शिकनी पर, लानत हो जहाँ की तेरी पैमा शिकनी पर। है नोहा कुना आज भी हसास हर इंसान, है नोहा कुना आज भी हसास हर इंसान। करबल के असीरों के गरीबुल वतनी पर, करबल के असीरों के गरीबुल वतनी पर। कुर्बानी बेमिस्ल पे नाजा है यकीनन, कुर्बानी बेमिस्ल पे नाजा है यकीनन। अल्लाह गनी भी तो गनी इब्ने गनी पर, अल्लाह गनी भी तो गनी इब्ने गनी पर। ए शम ये शब्बीर कहीं हल्क नहीं है, ए शम ये शब्बीर कहीं हल्क नहीं है। है तेग रवा रूह हल्क रसूल मदनी पर, है तेग रवा हल्क रसूल मदनी पर। दिल में नहीं लाता ख्याल गम हस्ती, मैं दिल में नहीं लाता ख्याल गम हस्ती। सरकार मेहरबान है किस्मत के धनी पर। उंगली न उठाओ कभी जंजीर जनी पर, हम जिस्म उठा सकते हैं नेज़े यानी पर। ये ज़ैनब ने कहा भाई तो क़ौमें सो गए, लेकिन मुझे कूफे में जाना है, मेरी तकरीर बाकी है। और हमारे लफ्ज़ में अब तक उन्हीं की काट है दानिश, हमारे हाथ में अब भी वही शमशीर बाकी है। फरमान अली ख़याल के बाद मनक़बत ख़ानी के लिए या सोस ख़ानी के लिए मैं दावत दूंगा जनाब नैयर अब्बास। इस दर्द को बस आप दे, बीमार से पूछो किस तरह से जिंदा में उठी लाश सकीना। इस दर्द को बस आप दे, बीमार से पूछो कुर्ते का कफन दे के, कुर्ते का कफन दे के यतीमा को सुलाना है। इस दर्द को बस आप दे, बीमार से पूछो याद अली अकबर में की जुदाई में, बाबा की जुदाई में सकीना का तड़प, सालमा का ये कहना है। इस दर्द को बस आप दे, बीमार से पूछो। नैयर अब्बास के बाद मैं मीर असलम हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा। मीर असलम हुसैन साहब ने बड़े अशार कहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मगर करबला वालों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा अशार कहें, ये मेरा अक़ीदा है, ईमान है और गुमा है। यकीनन इन्होंने करबला वालों के नाम जितने अशार कहें, दीगर मौज़ूआत पर उतने अशार नहीं कहें जनाब मीर असलम हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फरहान अली वारिस का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सफ़ीर हुसैन हैं। मैं देखता हूँ टी वी पर आलमी सतह पर आप हुसैनियत के मकसद को उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये यकीनन मौला की जानिब से आपके लिए एक तोहफ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये हर किसी को नसीब नहीं होता हूँ। आज दुनिया भर के हुसैनियत के बच्चे को आपको फ़ख्र है और मुझे ये खुशी हासिल है और मैं फ़ख्र करता हूँ मेरी तंजीम, मेरे घर वाले, मेरे साथी, मेरे दोस्त कि आपने पिछले दफ़ा भी हमारे दावत को कबूल किया, इस बार भी इसका मौला आपको सजा देंगे। और शकील भाई और उसके साथी भी, उन्होंने कभी भी हमारे ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। जब भी आप टीवी पर आते हैं, हम सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, पाकिस्तान के हर घर वाले इंतहाई खुशी के साथ आपको देखते हैं। मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने अपनी एक दुआ की थी, वो दुआ मैं आपके नज़र करता हूँ। जब तक ये चमक मेरे के पर्दों से न जाए, इक़लीम सुखन मेरे कलमों से न जाए। मीर असलम हुसैन साहब ने अक़ीदत का इजहार नस्र में किया, क्योंकि इनके दौलत कदे में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है महफ़िल मुसालमा, और हमें भी एजाज़ है कि बस मतन के सतह पर आप सब यहाँ जमा हैं और इमाम अली मकाम के हुज़ूर अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। इनके बाद
کامران رضوی صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سمانی کیجیے. جناب کامران رضوی صاحب. پردیسی نانا کے روزے پر سغرا چپ کے روتی ہے. نانا کے روزے پر سغرا چپ کے روتی ہے. آنے والے بھائی کا رستہ، آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے. بیمار بہن بھائی کی مجبور جوانی برچھی کھائے سوتی ہے. کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد. کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد. سغرا اپنے رخساروں سے داغ یتیمی دھوتی ہے. اکبر کی شادی کی تمنا ہائے مقدر سغرا کا. اکبر کی شادر سغرا کا. شہر کی لڑیاں تو نہیں اشکوں کے بال پروتی ہے. اور باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ بھی ایک زمانہ تھا. باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ بھی ایک زمانہ تھا. ایک زمانہ یہ سکینہ خاک کے اوپر سوتی ہے. اور جس نے امت کی راہوں میں فرش بچھایا پھولوں کا. جس نے امت کی راہوں میں امت اس کے بیماروں کی راہ میں کانٹے بوتی ہے. پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبوتی ہے. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کامران رضوی صاحب خوبصورت سوسخانی کر رہے تھے. بلکہ میں شعر مجھے دو یاد آتے ہیں. زہرائی چھرین زنگے سے یہاں یس پیلے مندو یا حضرت شبیر ٹھوک چھن کلا اسلامی یولین بر بنا سفلو
یا حضرت شبیر وقت وقت حسس کو یعنی خدا لا چیز شیطانس پیاپو چیز شیطانس تے کان یعنی بیانا ربوسوں سے نہ چھوڑو یا حضرت شبیر ماشاءاللہ. میں کامران رضوی صاحب کے بعد ملتمس ہوں ہمارے مہمان جو دوسرے مہمان ہیں جناب طارق پاکستانی صاحب، آپ کا یہاں آنا ہی ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے. صبح عاشورہ ہے، اسد کا عاشورہ، اور آج شب عاشور ہے. ہم یقیناً سننا چاہیں گے. یہاں ساری محفل آپ کے لیے منتظر ہے. میں درخواست گزار ہوں آپ افسوس خانی کریں. آپ ان کے نام اور وہاں ہیں. شکریہ امام زمان علیہ السلام باواز بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے قیامت صدا زہرا کی آتی ہے اٹھو غازی سہارا دو صدا زہرا کی آتی ہے اٹھو سہارا تو میرے بیٹے تنہا لاش اکبر اٹھایا ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا کیا اجاڑی ہائے کیا ویرا نے ایک جھولا اجاڑی گو اتمادر کی بتائے اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے ہزاروں قاتلوں کے در
آخر میں آپ تمام مومنین سے میں التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ کے لیے تمام جتنی ہمارے مرحومین جعفری ہیں ان سب کے لیے، اور جتنے ایسے مرحومین ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو ان کے لیے، اور میری والدہ محترمہ رضیہ والد اور میرے والد محترم غلام مہدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو ثواب بخشتی ہے۔ بلتستان میں نوحہ گوئی مرثیہ گوئی میں کوئی بڑا نام برادران عارف صاحب تشریف فرما ہے۔ آج اس تقدس سے بھرپور محفل کی میزبانی بھی فرما ہے۔ میں دعوت دوں گا بطور میزبان کے اگر اظہار خیال فرمانا چاہیں اور کلام پیش کیجیے جناب عارف صاحب۔ واجب الاحترام میرے بھائی دوست ہمارے مہمان تو سب سے پہلے یہ کہ ذاکر خانے سے آنے والے برادر فرحان علی وارث برادر طارق کسرانی اللہ حشمت محمد علی صاحب اور السلام علیکم۔ سمین الدم سے ممنون ہوں اللہ میر امیر صاحب کا کہ انہوں نے اس متبرک محفل میں بندہ حقیر کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میزبانی کرنے کی، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کہ جن کی نسبت سے اس محفل کا اہتمام ہوا ہے اس کی میزبانی کو اور آگے رکھتا ہے۔ اس کی میزبانی کے لیے عرش سے خود سے ایسی ہستیاں تشریف لائی ہوئی ہیں کہ جن کے ماننے والے ہونے کا فخر، کہ جن کے چاہنے والوں کا اعزاز، اور کہ جن کے کو تسلیم کرنے والوں میں شامل ہونے پر اپنی تمام تر اگر ہم کہیں ایمان کی گہرائی سے اگر ہم دیکھیں تو ان پر عقیدہ رکھنے کا ہم ہمیشہ سے فخر کرتے ہیں اور اپنے والدین کو دعا دیتے ہیں کہ ہمیں ایسے گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی جہاں ذکر آل محمد ہو۔ یہاں میں یہ بات بھی اپنے مہمانان گرامی کی گول گزار کر دوں کہ فی وہ یہاں جب تشریف لاتے ہیں، یہاں جب سوزخانی فرماتے ہیں، نوخانی فرماتے ہیں، یقیناً اس کا آج جن ہستیوں سے منسوب یہ محافل ہوتے ہیں وہی دیں گی، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ادبی ہم جس کو اگر ایک لفظ میں استعمال کریں، اردو میں مجھے یہ لفظ نہیں بن پڑ رہا لیکن ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ ان کے تشریف لانے سے جو اردو ادب میں جو نیا ٹرینڈ مل رہا ہے یہاں پہ یہ انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا دانش صاحب کہ رسائی ادب کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آنے والی جو مثبت تبدیلیاں ہیں، خصوصاً تخیلات کے حوالے سے، لفظوں کے حوالے سے، لفظ و مراتب کے حوالے سے، اگر اس میں کوئی لاشعوری طور پہ اگر دن بدن اگر بہتری آتی جا رہی ہے تو ان میں ہمارے ان برادران کا تمام خون کا بھی حصہ ہے۔ محفل طویل بھی ہو گئی، ابھی انتہائی میرے واجب الاحترام دوست بھی تشریف رکھتے ہیں اور ویسے بھی میں مختصر پڑھنے کا عادی ہوں۔ چند اشعار تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نجف میں ایک کلام لکھا تھا مولا علی علیہ السلام کا، اس کے چند اشعار کے خود ہیں بے کر تراب کے لیکن مدحت بو تراب لکھتے ہیں۔ خود ہیں بے کر تراب کے لیکن مدحت بو تراب لکھتے ہیں، ہم علی والے اپنے ہاتھوں سے خود کا انتصاب لکھتے ہیں۔ خود بے کر تراب کے لیکن مدحت بو تراب لکھتے ہیں، ہم علی والے اپنے ہاتھوں سے خود کا انتصاب لکھتے ہیں، اور کیا تعجب سلام کرنے کو گھر میں زہرا کے آ گیا تارا، کیا تعجب سلام کرنے کو گھر میں زہرا کے آ گیا تارا، یہ عمل وہ ہے جس کے کرنے کو خود فرشتے ثواب لکھتے ہیں، یہ عمل وہ ہے جس کے کرنے کو خود فرشتے ثواب لکھتے ہیں، اور اس وفادار کی وفاداری سے وفاؤں کا درس ملتا ہے، اس وفادار کی وفاداری سے وفاؤں کا درس ملتا ہے،
پہلے عباس کو سمجھتے ہیں پھر وفا کی کتاب لکھتے ہیں، پہلے عباس کو سمجھتے ہیں پھر وفا کی کتاب لکھتے ہیں۔ اور دراصل اس مقطع کے لیے اس کلام کو میں نے پیش کیا تھا کہ ہم کہاں اور کہاں ثنا ان کی، سچ تو یہ ہے کہ منقبت یادو، ہم کہاں اور کہاں ثنا ان کی، سچ تو یہ ہے کہ منقبت لوگوں، فکر میں کوئی آ کے کہتا ہے لکھو عارف صاحب لکھتے ہیں، فکر میں کوئی آ کے کہتا ہے لکھو عارف صاحب لکھتے ہیں۔ اور کچھ تغزل کا رنگ ہے اس کلام میں، عرض ہے کہ جہاں پہ شرم سے دریا بھی پانی پانی ہے، جہاں پہ شرم سے دریا بھی پانی پانی ہے، وہیں کہیں کسی پیاسے کی حکمرانی ہے، جہاں پہ شرم سے دریا بھی پانی پانی ہے، جہاں پہ شرم سے دریا بھی پانی پانی ہے، وہیں کہیں کسی پیاسے کی حکمرانی ہے۔ اور عطا جو ہو گئے بے پر کو پر تو بول اٹھا، عطا جو ہو گئے بے پر کو پر تو بول اٹھا، زمین والے تیرا ظرف آسمانی ہے، زمین والے بہت شکریہ، عطا جو ہو گئے بے پر کو پر تو بول اٹھا، زمین والے تیرا ظرف آسمانی ہے۔ اور شکستہ گمشدہ ایک مشق ڈھونڈنے کے لیے، شکستہ گمشدہ ایک مشق ڈھونڈنے کے لیے سمندروں نے بھی صحرا کی خاک چھانا، شکستہ گمشدہ ایک مشق ڈھونڈنے کے لیے، شکستہ گمشدہ ایک مشق ڈھونڈنے کے لیے سمندروں نے بھی صحرا کی خاک چھانی ہے۔ اور شروع کے لبوں پہ حق لبوں پہ حق گل و زنجیر تن پہ دل میں خدا، لبوں پہ حق گل و زنجیر تن پہ دل میں خدا، کسی کے خاص قبیلے کی یہ نشانی ہے، کسی کے خاص قبیلے کی یہ نشانی ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ یزید دیکھ لے کیا ہے تیری سپاہ کی جیت، یزید دیکھ لے کیا ہے تیری سپاہ کی جیت، جو نصف سال کے بچے نے بھی نہ مانی ہے، دیکھ لے کیا ہے تیری سپاہ کی جیت، یزید دیکھ لے کیا ہے تیری سپاہ کی جیت، جو نصف سال کے بچے نے بھی نہ مانی ہے۔ اور صحاب شاعری ان کی جو وجہ خلق جہاں، حقیقتاً یہ عقیدے کی ترجمانی ہے۔ نوحہ گوئی اور قصہ گوئی میں بہت ہی اعلیٰ لہجہ، خوبصورت لہجہ جناب عارف صاحب۔ ان کے بعد میں برادرم سعید مرتضیٰ حمدانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ سوزخانی کیجیے۔ احترام بھائی جناب حسنین عباس صاحب کی بڑی منقبت ہے، اور جناب نوری نور صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ پیش کر رہا ہوں، کیسی سماعت کریں۔ میرے مالک مجھے توقیر دے دے، میرے مالک مجھے توقیر دے دے، میرے مالک مجھے توقیر دے دے، نہ دے خوشیاں غم شبیر، میرے مالک مجھے توقیر دے دے، ہر ایسا ماتمی جو لا ولد ہو، ہر ایسا ماتمی جو لا ولد ہو، اسے راہب کی تو تقدیر، سبحان اللہ۔ اور ہر زنجیر زن کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا عباس اور مولا حسین کے در پہ کھڑا ہو کے زنجیر زنی کرے، اس کے حوالے سے شعر ہے۔ در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں، آنکھیں بند کر کے ذرا منظر رکھیے گا کہ مولا حسین کو رضا کے سامنے، در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں، کوئی آ کر مجھے زنجیر دے دے، میں ماتم کرتے 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 مر گیا ہوں، میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں، میرے اس خواب کو تعبیر، میں ماتم کرتے کرتے
करते 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 मर गया हूँ मैं मातम करते करते मर गया हूँ मेरे इस ख्वाब को ताबीर दे न कुछ मांगूंगा तुझसे फिर खुदाया न कुछ मांगूंगा तुझसे फिर खुदाया रिज़ाए ज़ैनब दिल की क्या बात है ज़बाने नूर और हसनैन को भी ज़बाने नूर और हसनैन को भी खुदाया समी तासीर दे दे मेरे मालिक ताकीर दे दे आज़म सईद मुर्तज़ा हमदानी साहब अक़ीदत का इज़हार फरमा रहे थे। महफ़िल अख्ताम की तरफ गामज़न है। हमारे मेहमान ख़ुसूसी मुल्क के नामवर महाखां सोज़ खां तशरीफ़ फरमा है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फरहान अली वारिस से कि आप चूँकि सदारत फरमा रहे हैं, सदारत इल्हामी साहब फरमा रहे हैं, लिहाजा मेहमान होने से पहले चलिए इल्हामी साहब की ख्वाहिश पर हमारे उस्ताद शुरा है कि आप पहले कलाम पेश कीजिएगा तो हुज़ूर इमाम अली मकाम, उसके बाद मेहमान ख़ुसूसी आखिर में इन्हें बारी मिलेगी।